अजीज तलबा, हमारा ये सेशन चॉइस ऑफ मीडिया सिलेक्शन के हवाले से है। हम किसी भी इंस्ट्रक्शनल मैसेज को तलबा तक पहुंचाने के लिए कौन सा बेस्ट मीडिया का इंतखाब करेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम टीचिंग विजुअल एड्स की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, फिर गुड टीचिंग एड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कौन से हैं, और प्रोसीजर ऑफ मीडिया यूटिलाइजेशन क्या है। अजीज तलबा, जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग को हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना सकते हैं जब हम उसके लिए बेहतर मीडिया को सिलेक्ट भी कर पाएँ। किसी भी टीचर की टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है, और फिर तलबा की लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए तलबा की इंटरेस्ट, नीड्स, डिज़ायर्स को सामने रखते हुए पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अप्रोप्रिएट मीडिया जो है वो सिलेक्ट करें। टीचर का मकसद क्या होता है कि उसका सबक इंटरेस्टिंग हो, उसका सबक इफेक्टिव हो और उसका सबक मीनिंगफुल हो। ये इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए और लर्निंग को बेहतर तौर पर सर अंजाम देने के लिए भी अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अजीज तलबा, इसमें हम देखते हैं कि नीड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमें तलबा के तल्लम के लिए समी बसरी मावनत की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहली जो ज़रूरत है, सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है कि ये तालिब इल्म को इफेक्टिवली इन्वॉल्व रखता है, तालिब इल्मों को मौके देता है कि वो पार्टिसिपेट करें लर्निंग के अंदर। अटेंशन उनकी डाइवर्ट नहीं होने देता और वो अटेंटिवली सबक को सीखते हैं, लर्न करते हैं। फिर यही ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो तलबा के अंदर जो है वो तहरीक पैदा करते हैं, मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, रेडीनेस टूवर्ड्स लर्निंग करते हैं। इसी तरह से ये ह्यूमन सेल्फ एक्सप्रेशन के मुताबिक होते हैं। फिर सप्लीमेंट करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस को। कहीं ना कहीं जब हम ऑडियो विजुअल एड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनका ताल्लुक जो है, या इनसे एग्जांपल हम इस तरह से देते हैं कि जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस तलबा को दे रहे होते हैं, अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से टू वे कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर तौर पर होती है। और फिर इनको जब यूज़ करते हैं तो उनकी जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग होती है, एजुकेशन फॉर लाइफ होती है, डीप लर्निंग उनकी होती है, और तलबा को डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। तो उनके ज़रिए से जो कुछ उनके सामने लिखा जा रहा है, जो कुछ उनके सामने बयान हो रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उनका, और वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि उनकी बेहतर लर्निंग की तरफ उनको लेकर जाते हैं। इसी तरह से लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है इनके ज़रिए से। किनेस्थेटिक की जैसे मैंने बात की, स्लो और बैकवर्ड लर्नर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्लो और बैकवर्ड लर्नर जो है वो इसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर क्लैरिटी लेकर आते हैं। टीचर, तालिब इल्म और जो सिलेबस है, करिकुलम है, इनके अंदर क्लैरिटी आती है। टीचर को अपने रोल का पता चलता है, लर्नर को अपने रोल का पता चलता है, और जो निसाब है उसको बेहतर तौर पर जो है वो कवर किया जा सकता है। फिर तलबा के अंदर रीजनिंग और लॉजिकल पावर जो है वो डेवलप करते हैं। तो जब वो देखेंगे इनको तो उनके अंदर जो है वो सोच विचार, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और उनके ज़रिए से फिर वो रीजनिंग और लॉजिकल पावर जो है वो भी डेवलप होगी। इसी तरह से कंपैरेटिव और एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इनफरादी इख्तलाफात हैं, इन पर भी पूरे उतरते हैं। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो हैविंग सम टाइप ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग एरर्स, तो वो भी इनके ज़रिए से रेक्टिफाई जो है वो हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि टीचिंग एड की कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। टीचिंग एड की जो सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है कि ये मीनिंगफुल और पर्पसफुल होती है। जब भी हम तदरीसी मावन को इस्तेमाल करते हैं तो तदरीसी जो मावनात हैं, टीचिंग एड जो हैं, ये बामानी होती हैं, बामकसद होती हैं, और इनके ज़रिए से टीचर जो है अपनी तदरीस को बेहतर तौर पर आगे लेकर जा सकता है, और ये डायरेक्शन और टारगेट मुहैया करते हैं। इसी तरह से ये लर्नर को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि उनकी टेंशन ज़्यादा होती है, एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट होते हैं। हर सूरत में जब आप देखते हो तो ये अपने टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, आपके कंटेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस वजह से एक्यूरेट कहलाते हैं। सिंपल भी होते हैं और चीप भी होते हैं, बड़ी सादा, देखने पे ही आपको समझ आ जाएगी कि
اس کے ذریعے سے ٹیچر کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور سستے بھی ہیں اور سائز میں بڑے بھی. آپ نے چارٹ یوز کرنا ہے تو چارٹ بڑے سائز کا آپ کا ہوگا، تو آپ اس کے ذریعے سے پہلے سے لکھی ہوئی چیز کو آسانی سے پریزنٹ کر دو گے، اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے، اور آپ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے پورٹ کر سکو. آپ بڑی آسانی سے منتقل کر سکتے ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے. سو اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور ایزیلی پورٹیبل ہیں. سو یہ چند کریکٹرسٹکس ہیں جو ٹیچنگ ایڈ کی ہیں. میننگ فل اور پرپز فل ہوتے ہیں، موٹیویٹس دی لرنر ہیں، ایکوریٹ ان ایوری اسپیکٹ ہیں، سمپل اور چیپ ہوتے ہیں، سائز میں بڑے ہوتے ہیں. سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے طلباء کو ان کے اوپر ہر چیز جو لکھی ہوئی ہے، جو پریزنٹ ہوئی ہے، وہ نظر آتی ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں اور ایزیلی پورٹیبل ہوتے ہیں. عزیز طلباء، اس میں پرنسپل فار افیکٹو یوز آف آڈیو ویژول ایڈز ہیں. سو آڈیو ویژول مٹیریل جو ہے، ہم نے اس کو جب یوز کرنا ہے تو ہمارا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن پروگرام کو بہتر طور پر آگے لے کر جا سکیں، طلباء کی لرننگ بہتر ہو. سو جب ہم ٹیچنگ ایڈز کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام تعلیمی سرگرمیوں کا ایک بڑا اہم پارٹ کے طور پر ہے. سینٹرلائز طور پر یہ تیار ہونے چاہیے، اسپیشلائز ڈائریکشن کے تحت بننے چاہیے، کسی بھی لیڈرشپ کے تحت کسی بھی پروگرام کے اندر ان کو تیار کیا جانا چاہیے. کوئی ایڈوائزری کمیٹی ہو کہ جس کے اندر تمام ایریا سے، تمام کریکولم ایریا سے ریپرزینٹیٹیو شامل ہوں، جو کہ بہتر طور پر انسٹرکشنل مٹیریل کو یا آڈیو ویژول مٹیریل کو سلیکٹ اور کوآرڈینیٹ کرنے کے حوالے سے مدد فراہم کر سکیں. اسی طرح سے آڈیو ویژول مٹیریل جو ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ ان کو رکھا جائے، کیئرفلی لوکیشن پر رکھا جائے تاکہ اس کی ڈپلیکیشن نہ ہو، ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہوں اور بہتر ٹائم پر بے وقت ضرورت استعمال بھی ہو سکیں. پھر جو ایجوکیشنل پروگرام ہے وہ انہی آڈیو ویژول ایڈز کو سامنے رکھتے ہوئے فلیکسیبل بنایا جائے یا بنایا جاتا ہے. اور آڈیو ویژول ایڈز جو ہیں وہ جب چاہیے، جہاں چاہیے، ان کی بہتر اور افیکٹو یوٹیلائزیشن کے لیے وہ اویلیبل بھی ہوں، موجود ہوں. کیونکہ ہم نے اس کو کریکولم کا انٹیگرل پارٹ جب بنایا ہے تو پھر ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے جس وقت جہاں جس کو چاہیے اس کو اویلیبل بھی ہونے چاہیے، اور اپروپریٹ بجٹ ایلوکیشن بھی ہو تاکہ ایجوکیشن پروگرام کے اوپر ریگولرلی آڈیو ویژول ایڈ جو ہیں وہ تیار بھی ہو سکیں اور اویلیبل بھی ہوں، اور ان کی پیریوڈیکل ایویلیویشن بھی ہو. سو پیریوڈک ایویلیویشن بھی ہونی چاہیے اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے کہ کیا اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور کیا جو ان کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں ان تمام ایکسپینڈیچرز کے مطابق اس کی افادیت اور فائدہ بھی ہمیں مل رہا ہے. سو یہ کچھ پرنسپلز ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے. اور پھر پروسیجر آف یوٹیلائزیشن، میڈیا یوٹیلائزیشن. سو عزیز طلباء، پروسیجر آف میڈیا یوٹیلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے تو ہم نے پرنسپل آف سلیکشن ہی دیکھنا ہے. سو پرنسپل آف سلیکشن، ایسا میڈیا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ایسا ٹیچنگ ایڈ سلیکٹ کرنا ہے جو کہ لرنرز کی کریکٹرسٹکس کے مطابق ہو، لرنر کے گریڈ لیول کے مطابق ہو، لرنر کے جو لیول کو سوٹ کر رہا ہو، گریڈ لیول ہے یا ان کے سائز لیول ہے. سو ایسا میڈیا سلیکٹ کرنا ہے جو سائز کے لیول، گریڈ کے لیول اور لرنر کی کریکٹرسٹکس کے مطابق ہو، انٹرسٹنگ ہو اور موٹیویشنل ہو. اسی طرح سے وہ جو چیزیں ہیں جن کو ان کے ذریعے سے آپ واضح کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہو، اس کا صحیح عکاسی بھی، ترجمانی اور عکاسی بھی کر رہا ہو. اور اسی طرح سے ایسا آڈیو ویژول ایڈ ہو کہ جو آپ کو ڈیزائرڈ لرننگ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہو، تو اس کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں اس کے ذریعے سے ہمارے مقاصد جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے اور ہونے بھی چاہیے. سو پہلا ہم نے بات کی پرنسپل آف سلیکشن کی، دوسرا پرنسپل آف پریپریشن ہے، تیسرا پرنسپل آف ہینڈلنگ ہے. سو پرنسپل آف پریپریشن کیا ہے کہ پاسبل لوکلی اویلیبل مٹیریل جو ہے اس کو استعمال کر کے ان کو تیار کیا جائے. اسی طرح سے ٹیچر جو ہیں وہ ٹریننگ بھی حاصل کریں کہ کس طرح سے ٹیچنگ ایڈ کو پرپیئر کرنا ہے اور کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اور لو کاسٹ ٹیچنگ ایڈ جو ہے وہ پرپیئر کریں. اس طرح سے ٹیچر جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی شامل کریں، اپنے آپ کو بھی پیش کریں کہ وہ بھی کچھ ٹیچنگ ایڈز کو پرپیئر کریں گے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی ساتھ میں ایسوسیٹ کیا جائے جب آپ ٹیچنگ ایڈ کو پرپیئر کرنا ہے. سو ٹیچر بھی پرپیئر کر رہے ہوں، اسٹوڈنٹس بھی پرپیئر کر رہے ہوں، اور ٹیچرز ٹریننگ کے اندر جو مختلف ٹیچنگ ایڈ پریپریشن کے حوالے سے ٹیچر کو بتایا جانا چاہیے. اور ایسا مٹیریل جو ہے
وہ ہو کہ جو ایزیلی اویلیبل ہو، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹیچنگ مٹیریل ڈیولپ کیا جائے. پھر پرنسپل آف ہینڈلنگ ہے. سو ارینجمنٹ آپ کے پاس ہو کہ جس میں آپ ان ٹیچنگ ایڈس کو سیفلی کسی ایسی جگہ پر کسی ایسی کسٹڈی میں رکھیں کہ جہاں پر ٹیچر کو استعمال کرتے وقت ایزیلی اویلیبل بھی ہو. پھر پرنسپل آف پریزنٹیشن ہے. سو کیئرفلی اس کو ویژولائز کرنا ہے جب آپ ٹیچنگ ایڈ کو استعمال کرنا ہے. اپنی ایکچوئل پریزنٹیشن کے اندر ان کو صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر آپ نے طلباء کو دکھانے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان ٹیچنگ ایڈ کے ساتھ وہ ٹوٹل فیملیئر بھی ہوں، مکمل فیملیئر ہوں، مکمل جان پہچان رکھتے ہوں. اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے اس ٹیچنگ ایڈ کو مینیپولیٹ کرنا ہے. اور مناسب اس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے اس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، تاکہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ڈیمیج نہ ہو. ڈیمیج ہونے سے ٹیچنگ ایڈ خراب ہو جائے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس کو پراپرلی یوز کرنا ہے تاکہ بعد میں بھی یوز کر سکیں. اور پھر پراپر اس کو آپ ڈسپلے کرنا ہے تاکہ تمام کے تمام طلباء اس کو دیکھ سکیں، آبزرو کر سکیں اور اس سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ڈرائیو میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. سو ٹیچرز کو ان کو سارا کچھ استعمال کرتے ہوئے بڑی کیئر رکھنی ہے. سو میڈیا جو ہے بڑا افیکٹو لرننگ ریسورس ہے اگر جو آپ نے سلیکٹ کیا وہ ریلیونٹ ٹو دی ٹاسک ہے اور وہ آپ کو ایکسپیرینس ایسے دے رہا ہے جو کہ اویلیبل مٹیریل سے کہیں مختلف ہیں. سو ایسی صورت میں وہ میڈیا آپ کو بہت فائدہ دے گا. آپ اس سے بچوں کی لرننگ کو بہت بہتر کر سکو گے اور اپنی ٹیچنگ کو بہت بہتر کر سکو گے، لرننگ کو انہانس کر سکو گے اور اپنی ٹیچنگ کو افیکٹو، انٹرسٹنگ اور میننگ فل جو ہے وہ بنا سکو گے. اینڈ دیٹس اٹ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ. اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.